شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، استغفار سے کون کون سی نعمتیں ملتی ہیں؟ استغفار پڑھنے کے، اس کا ورد کرنے کے ناظرین اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، بیماریوں کے علاج کے لیے، غرض استغفار کے بے شمار فائدے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہوں کو اللہ کیسے معاف کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، پھر زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ میرا خیال ہے کہ کسی کے نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور بخشش کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان، ایک بندے کے گناہ اگر اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر کیا فرمایا کہ وہ بندہ صدق دل سے میرے حضور استغفار کرے، معافی مانگے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ آگے کی بات بھی تو ذرا سنیے، اللہ کا کرم دیکھیے۔ فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اور لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وقت ملا استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا۔ استغفار کے اور بھی کلمات اور بھی دعائیں ہیں، لیکن کم از کم سب سے چھوٹی دعا اور آسان استغفر اللہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، اسے ذہنی سکون مل جاتا ہے، بڑی بڑی زندگی کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بندہ دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ استغفار کا مستدرک الحاکم کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا اس پر ایسا کرم ہوتا ہے، اس کی ہر مشکل اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ ناظرین، مطلب کیا ہوا کہ جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں، جہاں بھی پھنس چکے ہوں، اس مشکل سے نکلنے کے لیے آسانی کی نیت سے اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دو۔ اللہ تمہیں اس مشکل سے ایسی نجات عطا فرمائیں گے کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا زیادہ قرض تھا کہ مرتے دم تک نہیں اتار سکتے تھے، لیکن کثرت سے استغفار کیا تو سارا قرضہ اتر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ محترم ناظرین، استغفار کثرت سے کیا کریں تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو انسان استغفار کرتا ہے، اپنے لیے تو کرتا ہی کرتا ہے، دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے معافیاں مانگتا ہے کہ یا اللہ، جتنے مومن بندے بندیاں ہیں میں سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، سب کی طرف سے ان کی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، تو رحمان ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے عالم اسلام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ بندہ اللہ کے اتنا قریب چلا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پھر اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی اور دوسروں کی اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو استغفار لازمی پکڑ لیں۔ اپنے لیے بھی اور دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی لازمی استغفار کیا کریں۔ یہ وہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان پر میرا عذاب کبھی نازل نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب ان پر نہیں آتا۔ مصیبتیں، بیماریاں اور عذاب جو مختلف شکل میں چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ اس بندے پر نہیں آتی، اور وہ بندہ ان سے محفوظ ہو جاتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں میں ان لوگوں کو جسمانی، روحانی ہر لحاظ سے مضبوط تر بنا دیتا ہوں۔ ان کے جسم بھی مضبوط، روحانیت بھی مضبوط، ایمانی طور پر بھی وہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔
اگر جسمانی قوت طاقت چاہتے ہیں، روحانی قوت چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ یہی وہ میرا عمل ہے جو خود اللہ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ قوت استغفار سے ملے گی۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں پھر ان لوگوں پر آسمان سے ہمیشہ رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں پر عذاب اور وبائیں، بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں آسمان سے نازل نہیں کی جاتی، بلکہ آسمان سے جب بھی برسیں گی رحمت کی بارش ہوگی۔ آسمان سے کبھی ان لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا، کبھی بیماریاں اور وبائیں نہیں آئیں گی۔ یہ آتی ہیں ان لوگوں پر جو استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، کثرت سے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آسمان سے رحمت نازل ہوا کریں۔ محترم ناظرین، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، مال میں ترقی چاہتے ہیں، مال کی فراوانی چاہتے ہیں تو اللہ کا فرمان ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، تمہاری مالی مدد فرمائیں گے، تمہاری معیشت مضبوط کر دیں گے۔ معاشی حالات میں بہتری چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار کی بندشوں کو توڑنا چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ کہیں اور جانے کی، کہیں تعویذ گنڈے پھونکنے، دم کرانے کی ضرورت نہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا بتایا ہوا نسخہ آزماؤ۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں مالی مدد کروں گا، کاروبار میں مدد آئے گی، معیشت کو مضبوط کروں گا، تو اللہ سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تمام کاروباری بندشوں سے نجات مل جائے گی، تمام خسارے نقصانات پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مگر کیسے؟ فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ایسی جگہ سے اتنا بڑا نفع آ جائے گا، یہ تو کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ یہ ساری کی ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر اولاد کی کمی ہے، اولاد چاہتے ہیں، بیٹا یا بیٹی چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں یعنی بیٹیوں کی خواہش ہے تو فرمایا استغفار کثرت سے کرو، میں تمہیں اولاد عطا فرماؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ استغفار ہے اولاد لینے کا طریقہ، استغفار کرنے سے اولاد کی کمی میں پوری کر دوں گا۔ اولاد دینے والی ذات ناظرین کون سی ہے؟ بے شک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ اولاد لینا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کرو۔ سب سے بڑا فائدہ استغفار کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین فرماتے ہیں کہ روز محشر جب قیامت کے دن اعمال حساب کا حساب ہوگا اور جب بندے کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ہو تو اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ جنتی ہے وہ انسان جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا مل گیا۔ اس لیے کہ اگر چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو پھر کثرت سے استغفار کریں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں، غم سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کریں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، دعاؤں کی قبولیت چاہیے استغفار کریں، عذاب اور مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں استغفار کریں، جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط اور طاقتور بننا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو استغفار کریں، کاروبار میں ترقی اور مال میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ کا فرمان ہے کہ استغفار کرو، اولاد نرینہ چاہیے استغفار کریں، جنت کا داخلہ چاہیے استغفار کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین ہم رزق کے حوالے سے، دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی اور ہر طرح کی تنگ دستی اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار مالک کائنات نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو رزق عطا فرماتا ہے اور اس رزق میں اضافہ اور ترقی بھی فرماتا ہے، مگر انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ کی ذات نے لے رکھا ہے، لہٰذا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانہ پانی تقدیر کے مطابق ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے، مگر بہت سے لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں، یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز اور حرام طریقے سے استعمال کر کے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کی طلب کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کے مکمل اصول سکھلا دیے ہیں۔
ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی حدود کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب ہم اسلامی حدود سے تجاوز کر کے احکام الہی کی خلاف ورزی کر کے رزق کمانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم رازق کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر اس رازق کے پیچھے لگ جائے جو رزق عطا کرنے والا ہے، جو پتھروں میں موجود مخلوق کو بھی رزق عطا کرتا ہے، جو سمندروں میں، دریاؤں میں بڑی سے بڑی مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو کیسے رزق نہیں عطا کر سکتا، جن بندوں سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم روزی کو چھوڑ کر رازق کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود ہمارے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رات دیر تک جاگتے رہنے اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی عادت اب ہماری طرز زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ آپ کو رات کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا تاکہ آپ صبح اٹھ کر نماز ادا کریں اور پھر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ طویل عمر کے لیے جی سکیں اور ان کی زندگی لمبی ہو تو ان کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، پھر آپ طویل مدت تک جوان نظر آ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس گھر کے دربار رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جائے وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین کرام، 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے، کیونکہ یہ عمل آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے، اسی لیے ہم آپ کو اس عمل کے بارے میں اور صبح کے وقت کی نماز کے بارے میں کچھ فضیلتیں بتا رہے ہیں کہ 5 نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز فجر کی ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے فجر کی اہمیت جاننے کے لیے، ناظرین یہ ایک حدیث ہی کافی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اس کی فضیلت جان لیں تو گھسٹ گھسٹ کر مسجد میں آئیں۔ توحید کے بعد دین کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ قرآن و سنت سے اس کے وجود اور فرضیت کے دلائل موجود ہیں۔ یوں تو ساری ہی نمازیں انتہائی اہمیت اور فرضیت کی حامل ہیں، لیکن فجر اور عصر 2 ایسی نمازیں ہیں جن کے لیے خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ناظرین، ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ان اوقات میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، عصر کا وقت کاروبار میں مشغولیت اور فجر کا وقت میٹھی نیند سونے میں گزرتا ہے، نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نیند کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں کو خصوصی طور پر اس کی ادائیگی کے لیے ابھارا گیا ہے۔ فجر کی اذان بھی دوسری اذانوں سے مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے کا اضافہ ہے، تاکہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھنے پر ابھارا جا سکے، اس لیے کہ ایک مسلمان فجر کے وقت نرم گرم بستر چھوڑ کر فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ احادیث میں نماز فجر کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے باوجود جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے بہت کم لوگوں کو پاتے ہیں جو فجر کے وقت میٹھی نیند کو ترک کر کے پیغام مؤذن سن کر مسجد چلے آتے ہوں۔ عام طور سے جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کے وقت اٹھنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت بڑی محرومی ہے اور رب العالمین کی فرض کردہ چیز نیز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنتوں سے پہلو تہی ہے۔ ہماری شریعت میں ہر نماز کا وقت مقرر ہے اور تمام نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھنا ہی افضل ہے۔ آئیے اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر 2 نمازیں بہت بھاری پڑتی ہیں، ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی، اگر وہ ان کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو گھسٹ گھسٹ کر آئیں۔
بھائیوں اور بہنوں، فجر کے وقت بستروں میں پڑے رہنے والے لوگ ذرا غور فرمائیں۔ فجر کی نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی ہے۔ اس حدیث میں منافقین کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ ان پر فجر بھاری پڑتی ہے، تو جن لوگوں پر فجر بھاری پڑتی ہے وہ یہ سوچ لیں کہ کیا اس نماز کو قضا کر کے وہ اپنا شمار منافقین میں کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کی اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ناظرین، دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن پڑھے جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، تیسری حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، اللہ اسے 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ ناظرین، نماز جنت کی چابی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز فجر کی ادائیگی کی تدبیریں، عزم و ارادہ۔ جب دل میں کسی چیز کی اہمیت اور فضیلت راسخ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے خود بخود ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ فجر سے متعلق احادیث کو پڑھیے، اپنے اندر یہ عزم اور ارادہ کیجیے کہ کل سے انشاءاللہ نماز کے لیے ضرور اٹھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی نصیحت کی ہے، اس لیے روزانہ رات کو سوتے وقت عدیہ معصورہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ سنت طریقے پر سونا یعنی سوتے وقت سنت کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جو طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسی کے مطابق سونا چاہیے۔ ہمیشہ باوضو ہو کر اور داہنی کروٹ پر سونا چاہیے۔ عشاء کے فوری بعد سونا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ لیکن ناظرین، آج کل لوگ عشاء کے بعد دیر تک جاگنا عام سمجھتے ہیں۔ لوگ عشاء کے بعد فالتو بات چیت، واٹس ایپ اور فیس بک پر بے مصرف گفتگو، موبائل گیمز اور فضول کاموں میں مشغول رہ کر رات دیر تک جاگتے ہیں، جس کے نتیجے میں صبح دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں، اور یوں ان کی نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا طریقہ اپنائیں، جن کے یہاں جلد سونے اور جلد اٹھنے کا معمول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی فجر کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ قیلولے کی سنت بھی اب متروک ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے ناظرین بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ دن کو تھوڑا سا سو لینے سے آدمی راحت اور چستی محسوس کرتا ہے، اور رات کی نیند بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے فجر میں اٹھنے میں مدد ملتی ہے۔ فجر میں اٹھنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ موبائل یا گھڑی میں الارم لگا کر سوئیں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جب صبح سویرے کہیں جانا ہوتا ہے یا ٹرین پکڑنی ہوتی ہے یا امتحان کی تیاری کے لیے صبح سویرے اٹھنا ہوتا ہے تو لوگ موبائل میں الارم لگا کر سوتے ہیں، تو پھر فجر کی نماز کے لیے الارم کیوں نہیں لگاتے؟ خلاصہ کلام ناظرین یہ ہے کہ نماز فجر سے متعلق جو فضائل قرآن اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں انہیں خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اس سے آپ کے اندر نماز فجر کے لیے اٹھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہر گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ نماز فجر کے لیے خود بھی اٹھے اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کے لیے انہیں بھی اٹھائے۔ نماز فجر کے بعد دوبارہ سونے کے بجائے تلاوت کلام پاک کیجیے، پھر دوسرے نفع بخش کاموں میں مشغول ہو جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ، میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔
لہٰذا اس وقت کو سونے میں ہرگز ضائع نہ کیجیے۔ آئیے باری تعالیٰ سے دست بستہ دعا کریں کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت کو راسخ کر دے، ان کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق پیدا کر دے، اور صرف فجر ہی نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ شب و روز کی تمام نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میری آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، مانگ لو، مانگ کر دیکھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے اور کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب میں عمل اور وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اب بہت خاص ہے۔ آپ کے اسکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ جاتی ہے، آپ سے وظیفے کا کوئی حصہ مس ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھیے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی، اور آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، آج کی خاص الخاص تسبیح ہے۔ یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ناظرین، اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات جو آپ کو بتائی گئی کہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ کوشش کریں باجماعت نماز ادا کریں، اور جب نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں تو اگر آپ باہر سیر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں نکل جائیں، نہیں تو مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور یہ کم از کم تعداد ہے۔ آپ چاہیں تو 200 300 جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اتنی مرتبہ پڑھیے۔ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ جو شخص بستر پر لیٹتے وقت 3 مرتبہ یہ کہہ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کاروبار میں ترقی کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے اس عمل کو 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، اور تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، آخرت اور دنیا آسان کر دیتی ہے، کیونکہ مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ نصیب اور تقدیر، زندگی، موت، رزق، الغرض ہر شے کے بارے میں لکھ دیا جائے گا۔ دل ہی دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے، آپ کی بے روزگاری کو ختم کر دے اور آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندے کی نیتوں کو جانتے ہوئے اس پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے اسے اتنا رزق اور دولت عطا فرمائے گا کہ اس شخص کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، اس کو آپ صبح کے وقت لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ توبہ اور استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ اور استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ ناظرین، توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا، اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔
موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار کے معنی ہے توبہ کرنا، یعنی اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگنا اور ان پر بخشش طلب کرنا، اور اس کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو سوچے جنہوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے، یعنی اس کو میلا اور گندا کر رکھا ہے، اور پھر اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو ان گناہوں سے پاک کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول باری تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس پر ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اور اس کے بعد صدق دل سے توبہ اور استغفار کرے، اور اس کے لیے کوئی بھی ایسے الفاظ جن میں اللہ سے معافی مانگنے کا معنی موجود ہو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔